IMF نے PIA اور حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا پلان طلب کر لیا۔ حکومتی دستاویزات کے مطابق PIA کی نجکاری کے لیے بینکوں اور حکومت کے درمیان قرض ٹرم شیٹ پر IMF کو بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق PIA کی نجکاری کے لیے کمرشل بینکوں سے 12% تک شرح سود پر ٹرم شیٹ ایگریمنٹ ہوگا۔ کمرشل بینکوں سے قرض ٹرم شیٹ معاہدے طے پانے پر بینکوں سے NOC ملے گا۔ IMF کو ڈومیسٹک فائنانسنگ، حکومتی گارنٹیز سمیت ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کے اخراجات پر بریفنگ دی جائے گی۔ ٹیکس پالیسی، ایڈمنسٹریشن اور ریونیو پر FBR کے وفد سے مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق توانائی سیکٹر کی کارکردگی سے IMF وفد مطمئن نہیں۔ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ توانائی شعبے کے گردشی قرضے اور پاور پرچیز ایگریمنٹ پر وزارت توانائی کے حکام IMF سے مذاکرات کریں گے۔ قومی اسمبلی میں غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ غزہ میں سیز فائر کے لیے حکومت عالمی برادری پر زور دے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسلامو فوبیا کے خلاف جنگ کے عالمی دن کے موقع پر غزہ میں صہیونی فوج اور اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن کر شہید ہونے والے مسلمانوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اس سے قبل قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو سردار ایاز صادق نے مخصوص نشستوں پر رکن اسمبلی منتخب ہونے والے 6 اراکین سے حلف لیا۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت مقرر۔ تفصیلات کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی برائے مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اور شمالی افریقی امور پاکستان کے صورتحال کے بارے میں اگلے ہفتے بدھ 20 مارچ کو ایک اہم سماعت کرے گی۔ جاری کردہ نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ لو پاکستان سمیت جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا امور کے بیورو کے انچارج ہیں اور بانی PTI نے انہیں اپنی سائفر کی الزامی سیاست کا مرکزی امریکی کردار قرار دے کر بڑی شہرت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاون امریکی وزیر خارجہ کو دھمکیاں سنجیدہ معاملہ ہے، کانگریسی پالیسی سازی سے متعلق اپنے کام کرتی ہے۔ عمران خان نے ڈونلڈ لو پر الزامات سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں۔ ڈونلڈ لو کی دی گئی دھمکیوں کو سنجیدہ لیتے ہیں اور یہ معاملہ بھی کانگریس میں زیر بحث آئے گا۔ پاکستان کا جعلی کرنسی کی روک تھام کے لیے پلاسٹک کرنسی لانے کا منصوبہ۔ ذرائع کے مطابق IMF حکام کو FBR اصلاحات، ٹیکس وصولی اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ رواں مالی سال ٹیکس وصولی میں کمی پر مزید فوری اقدامات پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے حکام جعلی کرنسی کی روک تھام کے لیے نئے پلاسٹک نوٹ جاری کرنے کے پلان پر IMF وفد کو بریفنگ دیں گے۔ اس طرح کے کرنسی نوٹ مشرق بعید کے ممالک اور سوئٹزرلینڈ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ IMF کو اقوام متحدہ کے انسداد کرپشن کنونشن کے ماتحت ملکی رپورٹ جاری کرنے پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ IMF نے پاکستان سے انسداد کرپشن کے اداروں کے استعداد کے بارے میں ماہرین سے رپورٹ تیار کرانے کی شرائط رکھی تھی۔ ذرائع کے مطابق IMF کی اس شرط پر عمل درآمد وزارت داخلہ اور وزارت قانون نے کرنا ہے۔